ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام قریش یا لقب ان کا قریش پڑا تو یہ قبیلہ قریش کے نام سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. اور عربوں کے اندر سب سے زیادہ عزت والا اعلیٰ ترین جو پھر قبیلہ بنا وہ قبیلہ قریش بنا کہ یہ پورے جزیرۃ العرب میں گھومتے تھے، پھرتے تھے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. ہمارے یہاں مردانگی کا اور غیرت کا معیار یہ ہے کہ عورت کو دبا کے رکھو. اللہ کے حبیب تو اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں مسکراتے ہوئے، بیگم سے بھی مذاق فرما رہے ہیں، بچوں سے بھی مذاق کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے دماغ اور سوچ سے بہت مختلف چیزیں ملیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق نصیب فرما. حضور دعا فرما رہے ہیں عمر کے لیے. وہ شخصیت جب کفر میں تھی تب بھی بہت آگے تھی، جب اسلام میں آئی تب بھی بہت آگے تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہوئے، لیکن ان سے آگے اولاد میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی بھیجا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے یمنی جو ہے نا، یمنی وہ کہتے ہیں کہ اصل عرب ہم ہیں. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. ماہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے عالم اسلام میں مختلف قسم کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں جو کہ سب مبارک ہیں اگر خرافات سے اور بدعات سے خالی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ اہم ترین عبادتوں میں. تو انشاءاللہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخیر و عافیت پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمت و حوصلہ دے، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. اگر تم اس نمونے کو لے لو گے تو دنیا میں کسی آئیڈیالزم کی ضرورت نہیں رہے گی. موجودہ دنیا میں لوگ آئیڈیالزم کو پسند کرتے ہیں اور اپنے اپنے آئیڈیل اپنے اپنے ذہن اور اپنے اپنے دماغ کے مطابق اپنی اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے بنائے ہوئے. وہ شخصیات بھی ہیں اور اس میں کچھ مشہور لوگ بھی ہیں، لیکن جن بنیادوں کو پر کسی کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی شخصیت کو آئیڈیالائز کیا جانا چاہیے. ہر وہ خوبی، ہر وہ اچھی بات، ہر وہ اخلاق کا اعلیٰ مرتبہ حضور کی ذات اقدس میں موجود ہے کہ جس کو پکڑ کر، جس کو لے کر، جس کو اختیار کر کے ہم زندگی آرام کے ساتھ گزار سکتے ہیں. ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر اور حضور کے نمونے سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. انشاءاللہ جب یہ بات دل میں پیدا ہو جائے گی تو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور بات کو آگے کرنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں. آپ حضرات یہاں مثال کے طور پہ اس وقت 20 سے 25 افراد یا 30 افراد ہوں گے، اور
یہ 20-25 افراد نہیں ہیں بلکہ یہ 20-25 مذہب ہیں. یہ 20-25 کیا ہیں؟ آپ حیران ہو رہے ہوں گے مولوی صاحب نے کیا اسلام سے نکال دیا ہمیں؟ نہ، یہ 20-25 آپ کے اس وقت جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ 20-25 سوچیں ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم درسگاہ میں جاتے تھے دور حدیث میں، جب پہلے سال وہ ہر تمام طلباء کو ایک بات کہتے تھے، ہمیں بھی کہی، اور یہ بات ان کی بڑی مشہور تھی. وہ کہتے تھے بھائی تم 400 طلباء ہو. کتنے؟ 400 450 طلباء ہوتے، اور 400 طلباء کا مطلب یہ ہے کہ 400 مذہب اس وقت موجود ہیں. تو اگر آپ نے مذہب اسلام پڑھنا ہے تو بھائی یہاں پر آپ تشریف فرما ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو خوش آمدید. اور اگر آپ کو اپنا اپنا مذہب پڑھنا ہے اور اپنا جو آپ مذہب لے کر آئے ہیں اس کے مطابق آپ نے یہاں پر جو کچھ پڑھائی ہوگی اس کو آپ نے منطبق کرنا ہے، تو بھائی یہاں سے تشریف لے جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے دماغ اور سوچ سے بہت مختلف چیزیں ملیں گی جن پر اب تک ساری زندگی آپ عمل کرتے رہے اور اس پر یقین کرتے رہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن جب حضور کی زندگی پڑھیں گے تو وہ جو بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ دین ہے حالانکہ وہ دین نہیں ہے، تو پھر آپ کے ذہن کے اندر کلیش پیدا ہوگا. یہ کیا بات؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑے، آج سے کچھ عرصہ پہلے نا، ایک بڑے کراچی کے ایک بزرگ، ان کے ایک مرید نے مجھے کہا کہ ہمارے حضرت تو بہت زیادہ پردے کی پابندی کرتے ہیں. وہ ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت پردے کی تو اتنی زیادہ پابندی فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھتے. میں بیٹھا ہوا تھا وہاں، اپنی بیٹی سے بھی احتیاط کرتے ہیں. اس نے ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا. میں نے کہا بھائی آپ کے حضرت یہ دین سمجھ کے کرتے ہیں یا ان کا مزاج ہے؟ کہنے لگا نہیں، ہمارے حضرت دین کے علاوہ کسی بات پر عمل کریں گے. میں نے کہا تو یہ آپ کے حضرت کا مزاج ہے، دین نہیں. اس کو آپ دین نہ کہیں، اس کو آپ شریعت نہ کہیں، اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کو نہ صرف یہ کہ اس کے پاس جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو پیار بھی کیا کرتے تھے. تو آپ اپنے حضرت کی بات لے کر یہ دین ہے، آپ کے حضرت کا مزاج ہوگا بھائی، اس کو دین نہ بنائیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اصل میں وہ بیچارے حضرت نے بھی جو ہے وہ کبھی کہہ دیا ہوگا مجلس کے اندر کہ بھائی میں تو اپنی بہو بیٹیوں سے بھی احتیاط کرتا ہوں. تو ایک تو احتیاط اس درجے کی ہے کہ بھائی شرمگاہ نہ دیکھے، وہ تو حرام ہے. ایک یہ ہے کہ ملے ہی نہ، ان کو دیکھے ہی نہ، ان کے سر پر بھی ہاتھ نہ رکھے. تو یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. تو یہ ذرا سمجھ لیں، ہمارے ذہنوں میں اپنے تصورات بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں ہے. تو ایک بات یہ دیکھ لیں آپ کہ بھائی اللہ کے نبی کی زندگی جب آپ پڑھیں گے نا تو جگہ جگہ پر مثلا ہمارے یہاں مردانگی کا اور غیرت کا معیار یہ ہے کہ عورت کو دبا کے رکھو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ڈنڈا اس کے اوپر سوار رکھو، اور بندہ گھر میں داخل ہو تو عورتیں اور بچے سہم کر ایک ادھر کمرے میں چلے جائے، ایک ادھر کمرے میں چلے جائے. اور یہ شخص ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں مرد کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مردانگی کا معیار یہ ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کی زندگی آپ پڑھیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو آپ مردانگی سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت مردانگی نہیں، وہ کچھ اور ہے، وہ مزاج ہے اس کا. اللہ کے حبیب تو اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں مسکراتے ہوئے،
بیگم سے بھی مذاق فرما رہے ہیں، بچوں سے بھی مذاق کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اگر آگے سے کوئی غصہ ہو جائے تو برداشت بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ بات طے کر بیٹھیں کہ درس سیرت میں ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہے، اس کو اپنانا ہے، اپنے ذہن کے مطابق حضور کی زندگی کو نہیں دیکھنا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں ذکر خیر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. بیٹھنے سے پہلے پاک صاف، یعنی ظاہر مسجد کا ماحول ہے، نماز کے بعد ہوگا تو وضو سے تو ہوں گے، خوشبو لگا کر بیٹھیں اور 3 دفعہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیا کریں. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر بولیں. مجلس میں 1 دفعہ حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، 1 دفعہ مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. اور ہر دفعہ پڑھنا یہ باعث ثواب اور باعث اجر اور بہت بڑا عمل ہے. تو جتنی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیں گے، میں جب بولوں گا تو آپ کو درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. بیٹھے بیٹھے کتنی دفعہ درود شریف ہو جائے گی. دوسری بات. اور تیسری بات یہ کہ ہمیں حضور کی زندگی پڑھنی کیوں چاہیے، سمجھنی کیوں ہے، کیوں ہمیں حضور کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. اور حضور کی زندگی یہ انشاءاللہ تعالی یہ جو موضوع ہے نا، یہ تھوڑا سا، یہ تیسرا، یہ انشاءاللہ تعالی میں جمعے میں بیان کروں گا، تب جب سارے لوگ ہوں گے. آج ہم تھوڑا سا اس سے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں، اور وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب اور نسب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے میں پیدا ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیسے ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ بات پوری مکمل ہو جائے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، نسب جانتے ہیں؟ نسب کسے کہتے ہیں؟ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پھر پردادا اور اس سے آگے. مجھ سے کوئی پوچھے مثال کے طور پہ، بھائی مولوی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی محمد مجود امین بن محمد خالد امین بن احمد علی بن حاجی رحمت اللہ. اپنے پردادا تک کا مجھے پتہ ہے، اس سے آگے کا مجھے بھی نہیں پتہ. بھائی آپ لوگوں کو بھی یہی ہوگا، صحیح ہے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں نسب نامہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح احادیث سے جو نسب نامہ ہے وہ 11 پشتوں تک ثابت ہے. 11 نسلوں تک، 11 پشتوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ صحیح احادیث سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اب یہ میں اگلی بات کیا، اب آپ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ 21 سے آگے، 21 پشتوں سے آگے صحیح نہیں ہے، نہیں، وہ اس کی صحیح ترتیب ہم تک نہیں پہنچی، لیکن صحیح احادیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تائید شدہ نسب نامہ جو ہے وہ 21 پشتوں تک محفوظ ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. وہ میں پڑھ دیتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان تک، یعنی 21ویں جو یہ پشت ہے، 21ویں جو دادا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو 21ویں والد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ عدنان. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ عدنان. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب عدنانی بھی ہے. کیا ہے؟ عدنانی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے حوالے سے، دادا تو عبد المطلب تھے اور پردادا کون تھے؟
ہاشم، جناب ہاشم، اسی لیے بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ حضور کے گھرانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنو ہاشم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ہاشمی کہا جاتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام عدنانی بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک قریشی بھی ہے، اس لیے کہ قبیلہ قریش ہے۔ تو 21ویں پشت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب 21 سے لے کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک وہ مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ اسی لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ عدنان سے اوپر، جناب عدنان سے آگے حضور کا نسب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کا نسب نامہ ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں صحیح روایات تک معلوم نہیں ہے۔ ویسے بعض حضرات، مولانا طاری جمیل صاحب تو حضرت آدم تک بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مختلف کتابوں میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن عدنان سے اوپر احتیاط کے تھوڑا سا خلاف ہے، اس لیے علماء اکرام عدنان تک بیان کرتے ہیں، عدنان سے اوپر بیان نہیں کرتے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیے۔ دوسری بات یہ کہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، یہ بات بھی کنفرم ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ کنفرم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ بنو اسماعیل میں سے۔ اب بنو اسماعیل کو ذرا سمجھ لو۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، کتنے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف۔ یہ جو حضرت یعقوب تھے یعنی کہ حضرت ابراہیم کے پوتے، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ کیا تھا؟ حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ 12۔ ان 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ وہ بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل میں ہیں۔ کس میں ہیں بھائی؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن میں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اللہ کے بندو، قرآن میں تو یہ بھی ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ تو سارے کافر ہو گئے کیا؟ بے وقوفوں۔ یا بنی اسرائیل، یہ تو اللہ نے خطاب کیا بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا اے بنی اسرائیل۔ ایسے فضول باتیں آتی رہتی۔ اچھا، تو یہ جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم کی اولاد میں، وہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہوئے، لیکن ان سے آگے اولاد میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی بھیجا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، حضرت، اب یہ بھی ذرا، عرب جو ہے نا، عرب 3 قسم کے عرب ہیں۔ یہ آج تھوڑی سی جو تقریر ہوگی یا جو آج کا جو موضوع ہے وہ تھوڑا خشک نہ ہو جائے، تھوڑا سا خشک بھی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کبھی پہلے سنی نہیں ہیں۔ لیکن بھائی جب تک سنی نہیں ہے، جب کوئی سنائے گا نہیں تو کوئی سنو گے کیسے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ دیکھو، عرب جو ہیں وہ 3 قسموں پر ہیں۔ عرب کتنے قسموں پر ہیں یہ بتانا ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے ہمارے نبی کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بھائی عرب کتنی قسموں پر ہیں؟ 3۔ ایک ہیں عرب بائدہ، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب یوٹیوب میں ریکارڈ ہوگا، آپ نے جب سننا ہو سن لینا۔ ایک ہیں عرب بائدہ جو ختم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ قوم سمود، قوم عاد، جن کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ بس ان کا تو چیپٹر کیا ہو گیا؟ کلوز۔
ایک ہے عرب العاربہ. عرب العاربہ یہ وہ عرب ہیں جو کہ اس علاقے میں یعنی عرب میں پہلے رہتے تھے, حضرت اسماعیل کے بھی آنے سے پہلے رہتے تھے. دیکھیں حضرت اسماعیل کی اصل جگہ مکہ مکرمہ نہیں تھی. اصل جگہ کہاں تھی؟ حضرت ابراہیم کا اصل وطن تو شام میں تھا نا. تو حضرت ابراہیم وہ جو قرآن مجید میں بیان ہے, مشہور واقعہ, بچے بچے کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے بی بی ہاجرہ کو. بی بی ہاجرہ نے کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اس بے آب و گیا جنگل میں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا, جواب نہیں دیا, چلے جا رہے ہیں. تو پیچھے سے حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا, چلے جا رہے ہیں. تو بی بی ہاجرہ سمجھ گئی اللہ کا حکم ہے. تو معلوم کیا ہوا, بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے, وہ تو آئے تھے اور حضرت ابراہیم ان کو شام سے لے کر آئے تھے. تو یہاں پہلے بھی تو کچھ لوگ آباد ہوں گے نا. مکے میں تو کوئی اس وقت آبادی نہیں تھی, مکے میں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی, لیکن اس پورے خطے میں زمین میں لوگ تو بستے تھے. تو یہ جو لوگ تھے یہ تھے اصل عرب, انہیں کہتے ہیں عرب العاربہ, جو کہ یمن اور اس کے قریب قریب, اسی لیے یمنی جو ہے نا, یمنی, وہ کہتے ہیں کہ اصل عرب ہم ہیں. اور یہ بات صحیح ہے. یہ بات کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے, دو لوگ کہتے ہیں کہ اصل عرب ہم ہیں, اور دونوں صحیح کہتے ہیں. ایک سعودی عرب کے جو قبائل ہیں جو سعودیہ میں رہتے ہیں اور جو یمن میں رہتے ہیں, بس دونوں میں 19-20 کا ہی فرق ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اصل عرب یہ خطہ ہے. باقی عراق, شام, یہ بعد میں عربی زبان یہاں پر گئی, اور عربی زبان یہ لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے, لیکن اب یہ بھی عربی کہلاتے ہیں کیونکہ عربی زبان بولنے لگ گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عرب العاربہ وہ لوگ, وہ عرب لوگ جو حضرت اسماعیل کے آنے سے بھی پہلے اس علاقے میں رہتے تھے. اور پھر دوسرے عرب المستعربہ, عرب مستعربہ. عرب مستعربہ وہ عرب ہے جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں پھر پیدا ہوئے, اور پھر انہوں نے عربی زبان سیکھی, اور پھر ایسی سیکھی کہ اصل عربوں سے بھی اچھی سیکھی, نبیوں کی اولاد تھے. تو ان کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ. بعد میں پھر یہ کیا ہو گئے, ان کی شادیاں آپس میں ہوئیں. حضرت اسماعیل کی آگے جا کر اولاد اور اصل عربوں کی اولادوں میں کیا ہو گئیں, آپس میں شادیاں ہوئیں, ان کے آپس میں قبیلے بنے. لہذا یہ کیا ہے, اصل عرب, عرب العاربہ اور عرب المستعربہ, یہ جو لوگ ہیں یہ اصل عرب ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ اس لیے کہ یہاں جو قبیلے پھر مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھی, وہ حضرت اسماعیل کی کیا تھی, اولاد. اچھا یہ بھی ایک چھوٹی سی یہاں درمیان میں ایک بات آ جائے گی. جب زمزم کا کنواں آ گیا اور اللہ نے بیت اللہ کے برابر میں پڑوس میں زمزم کا کنواں نے, تو پانی عربوں میں اصل چیز تھی. عربوں میں کیا تھا, اصل چیز ہی پانی تھی بھائی. تو حضرت یہ جو کنواں تھا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ملکیت یا ان کی اولاد کی تولیت میں دے دیا. سمجھو ملکیت میں ہو گیا, کیونکہ اس وقت وہاں کوئی تھا نہیں. بعد میں جب شادیاں ہوئیں اور پھر آگے نسلیں بڑھی, تو پھر اس کنویں پر جو ہے زمزم پر وہ اولاد اسماعیل ہی کا کنٹرول رہا. یہ الگ بات ہے کہ پانی تو سب پیتے تھے. پانی کیا ہوتے تھے, جب پانی آ گیا تو آبادی بھی آ گئی. مکہ میں اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی, قریب قریب آبادی تھی, لیکن مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی, پانی نہیں تھا. جب پانی آ گیا تو آبادی بھی آ گئی. چنانچہ روایات میں آتا ہے قبیلہ بنی جرہم کا وہاں سے گزر ہوا. انہوں نے کہا یار یہ کون لوگ ہیں, یہاں تو کبھی ہم نے کوئی پرندہ نہیں دیکھا. دور سے انہوں نے دیکھا, نہ کوئی پرندہ دیکھا, نہ کوئی ہم نے کوئی, یہ ادھر پرندے نظر آ رہے ہیں. پرندے جہاں موجود ہیں اس کا مطلب ہے وہاں کیا ہے, پانی ہے. جب وہ گئے تو دیکھا کہ ایک عورت اور ایک بچہ, لڑکا کہہ لیں, بچہ تو نہیں کہہ لیں, وہ جو ہے وہاں موجود ہیں. اور اس وقت حضرت اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو چکے تھے. انہوں نے دیکھا یار یہ یہاں پہ پہلے تو کبھی, تو اس طریقے سے اس آبادی کا پتہ چلا.
اور جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر وہاں سے آگے اولاد ہوئی، پھر تفصیل ہے. تو یہ بات سمجھ لیں. تو یہ تو ہے حضور کا نسب نامہ اور اس کی تفصیل. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہا جاتا ہے، قریش. تو مورخین فرماتے ہیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں نا قصی، بعض حضرات فرماتے ہیں ان کو قریش کہا جاتا تھا. بعض فرماتے ہیں آگے جا کے ایک اور دادا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہر، ان کو قریش کہا جاتا تھا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں نظر بن کنانہ کو جو ہے وہ قریش کہا جاتا تھا. بہرحال جو بھی ہو اس میں آراء مختلف ہیں. ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام قریش یا لقب ان کا قریش پڑا، ان کو کہا جانے لگا تو یہ قبیلہ قریش کے نام سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. اور عربوں کے اندر سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ اعلیٰ ترین جو پھر قبیلہ بنا وہ قبیلہ قریش بنا. اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خوب لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت لإیلاف قریش. اور قریش کو ایسا اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ یہ پورے جزیرۃ العرب میں گھومتے تھے، پھرتے تھے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے کیا ہے؟ کسٹوڈین ہیں، مالک تو نہیں ہے، کسٹوڈین ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں. لہذا پورے جزیرۃ العرب کے اندر جو مرتبہ قریش کو حاصل تھا وہ کسی بھی قبیلے کو حاصل نہیں تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی غیر. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس مخلوق میں سب سے بہترین جگہ پر مجھے پیدا کیا. پھر ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں دو فرقے کر دیے، اس میں سے بہترین فجعلنی فی خیر فرقہ، پھر مجھے بہترین گروہ میں پیدا کیا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرقوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور مجھے بہترین قبیلے کے اندر پیدا کیا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر ان قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین گھر میں پیدا کیا. فانا خیرکم بیتا ونسبا، تو میں تمہارے درمیان گھر اور نسب کے اعتبار سے سب سے بہترین ہوں. چنانچہ نبیوں کا نا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کا اعتراض ہوا، ہر قسم کا اعتراض ہوا. حضور کو شاعر بھی کہا، کاہن بھی کہا، مجنون بھی کہا، پاگل بھی نعوذ باللہ کہا، لیکن کسی نے حضور علیہ السلام کے نسب کا انکار نہیں کیا. سب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خاندان عطا فرمایا تھا وہ بہت اعلیٰ خاندان عطا فرمایا. چنانچہ اس کائنات میں اس دھرتی پر حضور سے اعلیٰ ترین خاندان کوئی نہیں. آگے میں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ خاندان، ہمارا تو تصور یہ ہے کہ بھائی خاندان بڑا ہو یا چھوٹا ہو. آپ نے بعض دفعہ مجھی سے سنا ہوگا اور بھی علماء سے سنا ہوگا کہ بھائی اصل جو مدار ہے وہ تو تقوی پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا حدیث بھی ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو کسی انسان کا عمل سست کر دے تو اس کا نسب جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. آدمی خود ہی ڈھیلا ہو تو نسب کچھ نہیں کرے گا. میں فلاں کا بیٹا ہوں، اچھا جی آپ بیٹے ہیں تو کیا ہوا، تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اس میں ذرا تفصیل ہے، وہ تفصیل میں بیان کر دوں. دیکھیں کفار کا نسب تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ طے شدہ بات ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو باپ نبی ہونے کے باوجود کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بیٹے کے نبی ہونے کے باوجود کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. نہیں، یہ کنفرم بات ہو گئی. کافر کو نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا، بڑا خاندان یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں مومن کو تھوڑا سا فائدہ دے گا، تھوڑا سا فائدہ، لیکن وہ فائدہ اس وقت دے گا جب مومن بھی تھوڑا سا زور لگائے، اعمال کے اندر کوشش کرے. تو پھر آپ نے یہ سنا ہوگا، بلکہ سورۃ الطور میں ہے کہ
وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ جن کے ماں باپ نیک ہوں گے، اور میں پوری آیت ابھی ابتدائی وہ یاد نہیں آ رہا، تو ہم وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ہم جو ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کر دیں گے، جنت میں ان کے ساتھ داخلہ کر دیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ اولاد تو جو ہے، اولاد نے کہا ماں باپ تو ہمارے بڑے نیک تھے، شرابیں بھی پیو، زنا بھی کرو اور سارے کام کرو، ماں باپ ہمارے بڑے نیک تھے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اولاد بھی نیکی کی طرف راغب ہو، پھر جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ رب العزت ماں باپ بڑوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ تو نسب کا تھوڑا بہت اثر اس وقت ہوگا، فائدہ اس وقت ملے گا جب آدمی نے خود بھی محنت کی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا، صحیح ہے نا؟ کیوں نکاح کیا؟ حضرت عمر فاروق چھوٹے انسان تو نہیں تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑی شخصیت تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے نسب نامے، ہر چیز، خاندان سب ختم ہو جائے گا، میرا نسب برقرار رہے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کی قرابت داری میں آ جاؤں، اللہ کے نبی کے خاندان سے جڑ جاؤں، اس لیے حضرت عمر فاروق نے ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی سے نکاح فرمایا۔ تو فائدہ دے گا، لیکن اس وقت فائدہ دے گا جب آدمی میں خود بھی کرنٹ موجود ہو، خود تو کرنٹ ہو نہیں، اور جو یہ کہتے ہیں آج کل کی جو گدیاں اور جو گدی نشین ہیں، اور جو جناب وہ ہمارے یہاں جو پاکستان میں فلاں گدی نشین، فلاں گدی نشین، اور کام کیا ہے؟ کام کیا ہے ان کے؟ سارا دن لوگوں کو، مریدوں کو لوٹنا، ان سے پیسے لینا، ان کے پیسوں پر عیاشیاں کرنا، ان سے جناب چڑھاوے لینا، ان سے جناب والا ہدایہ لینا، بھئی یہی کام ہے اور کیا کام؟ وہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر ایک آتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا گدی نشین ہے، سارا دن گاڑیوں کی ریسیں لگاتا رہتا ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے، گھوڑے یا گاڑیوں پر بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہ گدی نشین اس کا کیا کرنا ہے بھائی ہم نے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں جا رہا ہے مرید، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی جو جناب سینہ چوم رہا ہے، کوئی جو ہے نا منہ چوم رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، جاہل لوگ ہیں۔ تو ہم چما دیگر نیست، یہ نہیں ہے، یا ہمارے ماں باپ تھے تو وہ آباد تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اقبال نے کہا نا ہمارے ماں باپ یہ تھے، بھائی تمہارے ماں باپ تھے ٹھیک ہے صحیح ہے، تم کیا ہو؟ ہاں تم جب کچھ ہوگے تو تمہارے ماں باپ انشاءاللہ، قرآن کہہ رہے الحقنا بہم ذریتہم، پھر ہم جو ہے ان کو ملا دیں گے ان کے ماں باپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بات ذرا سمجھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان اس کائنات کا، اس دھرتی کا سب سے افضل ترین خاندان، سب سے افضل ترین قبیلہ، سب سے افضل ترین شاخ، اور سب سے افضل ترین دادا اور والد۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ تھی آمنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں نا کلاب، دیکھیں حضور کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، ٹھیک ہے نا؟ کلاب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی 5ویں پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اپنی والدہ سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نسب مل جاتا ہے۔ کلاب پر جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، کلاب پر آ کر حضور کے والد اور حضور کی والدہ کا نسب کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے۔ پھر کلاب سے آگے سیدھا وہی نسب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ، اس کے بارے میں بھی ذرا بات سمجھ لیں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ حضور تو بعد میں تشریف لائے، یہ ایک سوال ہے۔ تو دیکھو میری بات سنو، اس بارے میں 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے تو بالکل غلط، اور اس کے بارے میں تو آپ کو نہ گفتگو کرنی ہے نہ کبھی یہ بات بولنی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ مسلمان نہیں تھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموشی رہنا. لیکن بعد میں محدثین نے اس بات پر کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والدہ دونوں جو ہے مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، اور ہمارے پاس ان دونوں حضرات کے بارے میں کوئی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. جب شرک کی کوئی ابو لہب تو مشرک تھا، ابو جہل تو مشرک تھا، اس کے شرک کی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ حضور کی مخالفت کی، ابو جہل نے حضور کی مخالفت کی، عتبہ نے حضور کی مخالفت کی، شیبہ نے حضور کی مخالفت کی، اور اس مخالفت میں مارے گئے، قتل ہو گئے، لیکن حضور کے دین کو تسلیم نہیں کیا. لیکن اس سے اوپر کے جو حضرات ہیں ان کے بارے میں جب تک شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم ان کو دین ابراہیمی پر سمجھیں گے. اور ہمارے پاس حضور کے والدین، حضور کے دادا محترم جناب عبد المطلب، حضور کے پردابدہ جناب ہاشم، اور حضور کے دادا کے پردادا یعنی جناب ہاشم کے والد عبد مناف، ان تمام حضرات کے بارے میں شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لہذا خاص طور پر حضور کے والدین، حضور کے دادا جناب عبد المطلب کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان. بس اتنی بات کافی ہے، مزید اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں. تو میں نے یہاں دو باتیں عرض کی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک، اور دوسری بات یہ کہ خاندان کیا فائدہ دے گا نیکیوں میں برائیوں میں، تو وہ بات میں نے کلیئر بیان کر دی. اور تیسری بات یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین مشہور اور جو اتفاقی رائے ہے اس کے مطابق حضور کے والدین گرامی جناب عبداللہ اور جناب آمنہ وہ مسلمان ہم تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کیا کرتے ہیں؟ بلکہ مانتے ہیں. اسی طرح جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب اور جناب ہاشم، ان تمام حضرات کو ہم مسلمان مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ان کی شرک کی کوئی دلیل موجود نہیں. ہوتی تو پھر وہ بات کی بات تھی. تو یہاں تک کی بات. اور پھر آگے کچھ چیزیں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اس سے متعلق دو تین ضروری باتیں مزید ہیں، اور اسی پر انشاءاللہ آج اختتام کریں گے. وہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان مبارک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ وہ اس دھرتی کا سب سے اعلیٰ اور افضل ترین خاندان تھا. ابو سفیان ایک دفعہ تشریف لے کر گئے روم، شام اس وقت رومن امپائر کے ماتحت تھا، اور رومن امپائر کے ماتحت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، حضور کو نبوت مل چکی تھی، حضور مدینہ منورہ آ چکے تھے. اتفاق سے ابو سفیان کا قافلہ گیا وہاں، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خطوط لکھ دیے تھے. خطوط کس کو لکھے تھے؟ سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے دنیا کے تمام بادشاہوں کو، اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کو، کہ بھائی میں نبی ہوں، میں مبعوث ہو چکا ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ. چنانچہ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا ہرقل، وہ ان دنوں شام آیا ہوا تھا، شام، سیریا، جسے ہم فلسطین، یہ شام، یہ اردن، لبنان، اس وقت سارا شام تھا، وہ یہاں آیا ہوا تھا. اصل تو وہ روم کا تھا، اٹلی، وہاں سے، لیکن وہ سلطنت بہت بڑی تھی، یہاں آیا ہوا تھا. جب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے کہا بھائی اس علاقے کے لوگ یہاں کہیں موجود آئے ہوئے. تو بادشاہ تھا، لوگ نکلے شہر کے اندر، تلاش شروع ہوئی. تو لوگوں نے کہا ہاں جی، مکہ مکرمہ سے اس نبی، یہ جو محمد ہے، یعنی ابھی تو بات ہو رہی ہے، اس کے شہر کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے تجارت. اچھا، ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا بلاؤ، حاضر کرو. سارے قافلے کو حاضر کیا، سارے کے سارے قافلے کو، مکے سے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے شام، ان سب کو جو ہے نا بادشاہ نے، ہرقل نے پیچھے بٹھا دیا. انہوں نے کہا تمہارا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے ابو سفیان. ابو سفیان کو کہا تم آگے آ جاؤ.
تو ایسے کر کے نا جیسے ایک بندے کو آگے کر دیا اور بقیہ پیچھے کو ساروں کو پیچھے کر دیا. انہوں نے کہا میں اس سے سوال کروں گا, اگر یہ کوئی جھوٹ بولے نا تو تم پیچھے سے مجھے اشارہ کر دینا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کسی نے پیچھے سے اشارہ کر دیا, تاکہ بعد میں تمہیں کچھ نہ کہے. یعنی بعد میں تم اس کے ڈر سے کوئی غلط بات نہ کرے, یعنی یہ اس سے نہ ڈرے اور یہ اس سے نہ ڈرے. سمجھ رہے؟ اس نے مختلف سوال کیے. وہ بخاری میں بھی روایت آئی ہے کہ ہرقل نے کیا کیا ابو سفیان سے سوال کیے. اس میں ایک سوال جو ہے نا وہ یہ کیا کہ اچھا یہ بتاؤ, یہ جو نبی ہے, یہ جو محمد ہیں, یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں, یہ خاندانی اعتبار سے کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا, تو مجھے ماننا پڑا, حالانکہ دشمنی ہے شدید, جنگیں ہو رہی ہیں. ابھی صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ, ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بولنی پڑی کہ ہمارے درمیان عرب کا سب سے معزز ترین جو قبیلہ ہے, اس کی سب سے معزز ترین خاندان کے یہ انسان ہے. تو آگے سے ہرقل نے کہا کہ بے شک تم صحیح بات کہہ رہے ہو, اس لیے کہ نبی اللہ نے جتنے بھی پیدا کیے ہیں وہ خاندانی اعتبار سے سارے کے سارے بہت بلند مرتبے پر تھے, یعنی وہ خاندان کے اعتبار سے ہلکے لوگ نہیں تھے. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھو خاندان کا یہ بات کنفرم ہے کہ مدار جو ہے, نجات کا مدار جو ہے وہ تو تقوی پر ہے, ایمان پر ہے, لیکن ایمان کے بعد خاندان کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں. اچھے خاندان کے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور برے خاندان کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے کسی نبی کو گھٹیا خاندان میں پیدا نہیں کیا, تمام انبیاء کو بڑے خاندانوں میں پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفیر بنا کر لوگوں کو بھیجتے تھے نا, تو حضور اس بات کا بڑا خیال کرتے تھے کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں وہ مضبوط آدمی ہو, خاندانی اعتبار سے بھی, شکل و صورت کے اعتبار سے بھی. حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوبصورت انسان تھے, اور بعض صحابہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہو حضور کی کاپی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارت کاری کے لیے جب لوگوں کو بھیجتے تھے تو خاندانی اعتبار سے اور شکل و صورت کے اعتبار سے جو خوبصورت ہو اور جو وجیح ہو اور جو دیکھنے میں اچھا ہو اس کو بھیجا کرتے تھے. اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. بھائی ایک شخص ہے وہ اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, یہی وجہ ہے نا کہ وہاں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی ذکر آ گیا, میں اسی پر بات ختم کروں گا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نجاشی کے محل میں اور نجاشی کے یہاں جب تقریر کی تو وہ تقریر ایسی تقریر کی حضرت جعفر, اچھا اور بھی تو لوگ تھے جو پہلی جو ہجرت ہوئی تھی, اور بھی لوگ تھے وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو منتخب کیا. اور حضرت جعفر طیار قریشی تھے, قریشی, اور قریش بولنے میں سب سے زیادہ آگے تھے, فصیح اور بلیغ, اور ایسی عربی بولتے تھے جس کا کوئی ثانی. تو جب حضرت جعفر طیار نے جب تقریر کی تو نجاشی ادھر ہی پگھل گیا, اور نجاشی نے کہا ان کو یہاں سے نکالو ساروں کو, یہ جو لینے کے لیے آئے تھے, قریش مکہ نے جو لوگ بھیجے تھے. تو شخصیات کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے, اور اس اثر کو قبول کرنا چاہیے, اس کو ماننا چاہیے. ہاں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ دہرا رہا ہوں, نجات کا معیار تقوی پر ہے اور دین اسلام پر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں, یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق نصیب فرما. حضور دعا فرما رہے ہیں عمر کے لیے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ عمر کی ایک شخصیت تھی, وہ شخصیت جب کفر میں تھی تب بھی بہت آگے تھی, جب اسلام میں آئی تب بھی بہت آگے تھی. تو شخصیات جو ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہیں سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.